بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے دلچسپ نتائج نے کم از کم دو باتیں تو ثابت کر دی ہیں کہ انتخابات چاہے پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں یا پھر اسلام آباد میں، انتخاب چاہے گلگت بلتستان میں ہوں یا پھر آزاد کشمیر میں، صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ اور دوسری بڑی بات جو ثابت ہوئی کہ انتخابات چاہے آج ہوں، مارچ کے مہینے میں ہوں یا پھر اکتوبر کے مہینے میں، ہر صورت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی جیتیں گے۔ معاملہ کیسے جڑا ہے؟ پی ڈی ایم کو جی ایچ کیو کی جانب سے ایک بڑے انکار کے ساتھ نئے انتخابات کا معاملہ، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان ہی اصل باعث تھے، کوئی آرمی چیف اصل باعث نہیں تھا۔ عمران خان کے دور حکومت میں جو پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف کیا گیا، اس کا توڑ کیسے سامنے آیا، ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا اور انتہائی اہم ترین حکم، اس کی تفصیلات بھی اس اہم ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے، اس سے پہلے کہ ہم آزاد کشمیر کے دلچسپ انتخابی نتائج کی جانب بڑھیں، جو کہ بڑے ہی دلچسپ ہیں، بڑا انجوائے کریں گے آپ، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، کیونکہ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، ملازم میڈیا گروپ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے یہ ماحول بنا رہے تھے، پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں، دوسرے مرحلے کے اور تیسرے مرحلے کے، کہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوگی۔ لیکن نتائج کیا آئے؟ نتائج کتنے دلچسپ ہیں؟ مستقبل کے حوالے سے ان نتائج کے اندر کیا اشارہ ہے؟ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے یہ خبریں جو کہ دلچسپی سے کسی طور خالی نہیں، جس سے آپ کو یہ سارا معاملہ، جو سارے ڈاٹس ہیں وہ کنیکٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ اسد عمر، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل، ان کا اہم ترین بیان آج سامنے آیا کہ صدر مملکت اس وقت حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ثالثی کر رہے ہیں۔ ذرائع چند دنوں سے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے درمیان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے درمیان تقریباً 5 کے قریب جو ہیں وہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف سے مشورہ کرنے کے حوالے سے وقت مانگا گیا تھا اسحاق ڈار کی جانب سے، اور ابھی تک کوئی معنی خیز جواب جو ہے وہ موصول نہیں ہوا، کوئی مشروط مذاکرات نہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ رکھا ہے کہ ہم عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ بحران بڑھتے جا رہے ہیں، معاشی بحران بڑھ رہا ہے، خطرناک صورتحال ہے، نکلنے کا راستہ صرف اور صرف کیا ہے جناب؟ آئندہ عام انتخابات۔ دوسری بڑی خبر ہے جناب، مبینہ آڈیو لیک سے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس اور ان کے ہینڈلرز کے پاس صرف اور صرف توشہ خانہ کی ایک گھڑی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنے بچپن میں سنا گیا ایک شعر جو ہے وہ یاد آتا ہے، جس کا ذکر آج حبیب اکرم صاحب کی جانب سے بھی کیا گیا، کہ وہ جو ہے وہ عمران خان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ کہا کرکٹ کھیلو گے، کہا کرکٹ کھیلیں گے، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا۔ تو آج کل یہ بات صادق آتی ہے کہ کہا سیاست کرو گے، کہا سیاست کریں گے، کہا انتخابات لڑو گے، کہا انتخابات لڑیں گے، کہا عمران خان کا ڈر ہے، کہا عمران خان تو ہوگا۔ تو جناب ایسا ہے کہ عمران خان اس وقت سیاسی مافیا کے لیے ایک خوف کی، دہشت کی علامت بن چکا، اور پاکستان کی نوجوان نسل نے اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے عمران خان کی مقبولیت کو بام عروج پر پہنچا دیا ہے، اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو نئے الیکشن کا مطالبہ ہے، یہ اس وقت ہر گلی محلے کے اندر عوام کا مطالبہ بن چکا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قبل از وقت الیکشن پر اسحاق ڈار نے حکومت کا جو جواب ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو پہنچایا۔ مختلف فارمولوں پر اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ مارچ کے مہینے میں ہر صورت نئے عام انتخابات ہونا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں وقت پر وہ الیکشن کرائیں گے آئین اور قانون کے تحت۔ ان کے خیال میں جو تاریخ بنتی ہے 12 اکتوبر، ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں مئی کے اندر کسی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ اتفاق پا سکتا ہے، اور پرویز الہی بھی اس حوالے سے یہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو منانے کے حوالے سے کہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ
تھوڑا وقت آگے بڑھایا جائے، سیاسی تناؤ کم کیا جائے، کچھ شرائط منوا لی جائیں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے، صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، اور ان کے بدلے میں حکومت کو تھوڑا سا وقت جو ہے وہ دے دیا جائے نئے عام انتخابات کے حوالے سے۔ لیکن فواد چودھری کا یہ بیان بھی بڑا امپارٹنٹ ہے کہ کاف لیگ کو اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو اسمبلی توڑنا ہوگی۔ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان نے آخری فیصلہ کرنا ہے، پرویز الہی نے عمران خان کو تمام تر مکمل اختیارات جو ہیں وہ دے دیے ہیں، اور اگر اسمبلی کو تھوڑا آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی فیصلہ عمران خان کا ہوگا۔ پرویز الہی کی یہ خواہش ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، اور آج اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو ٹھیک 90 دن کے بعد الیکشن ہوں گے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم 21 دسمبر 2022 سے پہلے یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز جو کہ 21 مارچ سے ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر، اس سے پہلے یعنی 20 مارچ سے پہلے ملک کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت آزادانہ فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے عوام اور اداروں کے درمیان جو ہیں وہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جلد از جلد جو یہ دوریاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر عام انتخابات ہونا چاہیے۔ پھر آج یہ اطلاعات بھی ہیں کہ عمران خان نے لاہور کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے نمائندوں یوٹیوبر سے عمران خان نے ملاقات کی، اس حوالے سے بھی اہم ترین خبر جو ہے وہ سامنے آئی، اور خبر یہ ہے جناب کہ چند دنوں سے عمران خان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، بڑے اینکروں کی جانب سے، ویلے کالم نگاروں کی جانب سے، ملازم صحافیوں کی جانب سے، ملازم میڈیا گروپ کی جانب سے، کہ عمران خان نے ایک ملاقات میں جنرل باجوہ کو کہا تھا کہ آپ میرے باس ہیں، جس پر جنرل باجوہ نے انہیں کہا کہ نہیں جناب ٹیکنیکلی تو آپ میرے باس ہیں کیونکہ آپ وزیر اعظم ہیں اور میں آرمی چیف ہوں۔ عمران خان نے آج اس پروپیگنڈے کو سختی سے رد کر دیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ میں جو ہوں میں ہی باس تھا ہمیشہ سے، اور جب بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے میری ملاقات ہوئی، میری ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی میٹنگ ہوئی، تو ہمیشہ سے انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ آپ باس ہیں، اور عمران خان نے کہا کہ بلا شبہ میں ہی باس ہوں، جو ہے وہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ باس ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے عمران خان نے واضح کیا کہ کبھی انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ کو باس نہیں کہا۔ عمران خان نے NRO2 جو ہے وہ جو واپسی ہے سلمان شہباز کی، جو کہ جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق جو سلمان شہباز وطن واپس آ رہے ہیں، اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ یہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ ہے، دو خاندانوں نے سارے اداروں کو کمزور کر دیا ہے، معاشرہ اس وقت تک تگڑا نہیں ہوتا جب تک انصاف نہ ہو، جب ہم حکومت میں آئے تو ہمارے ملک میں مافیا موجود تھا۔ اور پھر انہوں نے آرمی چیف جو اس کے بعد ان سے آرمی چیف کے متعلق سوال ہوا، پھر ان سے DGISI کے متعلق سوال ہوا، تو عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض سے اس وقت ان کا رابطہ تھا جب وہ DGISI تھے، اس کے بعد ان کا کسی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرپٹ افراد کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، NRO2 کا حصہ ہے سلمان شہباز کی جو وطن واپسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کیس میں جو FIR ہے وہ ارشد شریف کی والدہ کی خواہش پر ہونی چاہیے، اگر مجھ پر گولیاں لگی ہیں تو FIR بھی تو میں ہی درج کراؤں گا، اور میری FIR میں وہی نام ہے جن کے متعلق ارشد شریف کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر حملے کا گزشتہ 2.5 ماہ سے پلان تھا اور حملہ آور کی جو ویڈیوز ہیں وہ خاصی پلاننگ کے تحت ایک خاص مقصد کے تحت ریلیز کی جا رہی تھیں، اور پھر جب اسی دوران ایک مبینہ ویڈیو جو ہے معاف کیجیے گا مبینہ آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اور زلفی بخاری کے حوالے سے، جس کی زلفی بخاری نے سختی طور پر سختی سے تردید کر دی اور کہا کہ انہیں ان کے بچوں کی قسم وہ نہ ہی کوئی جو ہے وہ گھڑیاں خریدنے میں یا بیچنے میں ملوث رہے۔ تو جناب کہنا یہ ہے کہ اگر اس حکومت کے پاس توشہ خانے کی اس گھڑی کے علاوہ کچھ نہیں تو میرا خیال ہے شرم سے انہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ بات اب پاکستان کے ہر بچے کو پتہ چل چکی کہ پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً جو 4.25 سال کی حکومت تھی وہ پاکستان کی تاریخ کی صاف اور شفاف ترین حکومت تھی، کیونکہ اس وقت تمام تر ادارے موجودہ حکومت کے پاس ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی وزیر کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ کرپشن کا نہیں درج کیا گیا۔ صرف اور صرف ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے، بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ملازم میڈیا گروپ کو استعمال کر کے، لیکن کسی بھی قسم کا معاف کیجیے گا کوئی ماحول بنانے میں یہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل جو یہ کئی دنوں کی محنت کر کے ایک ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ صرف اور صرف چند گھنٹوں میں وہ تمام معاملے کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ آج MKM کے سینیٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کے حوالے سے بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو میں نے جنرل باجوہ سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا رابطہ جنرل باجوہ سے تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ اس تحریک کے دوران جب انہوں نے جنرل باجوہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ آپ کا معاملہ ہے جو آپ کے بہتر مفاد میں ہو، آپ کو پتہ ہے آپ کا بہتر مفاد کیا ہے، آپ بالکل وہی فیصلہ کریں۔ ہمیں جنرل باجوہ نہ کوئی ہدایات دے رہے تھے، نہ ہم ان سے کسی قسم کی کوئی ہدایات جو ہے وہ لے رہے تھے، لیکن اس سے پہلے پرویز علائی کا اور مونس علائی کا کچھ اور بیان اس حوالے سے سامنے آیا ہے، لیکن ان بیانات کا آنا ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس معاملے کے اندر کسی نہ کسی حد تک جو سچائی ہے وہ موجود ہے، کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جب اس وقت یہ کہنا شروع کیا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو اس کے باوجود کئی معاملات میں ان کا جو ہاتھ ہے وہ اس سے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنا ہے اس میں نظر آیا۔ بلکہ عمران خان کے جو سخت ترین ناقد ہیں، صحافتی ناقد ہیں سہیل وڑائچ، وہ جنگ جیو گروپ کی سکرین کے اوپر بیٹھ کر یہ بات صاف اور واضح الفاظ میں کر چکے کہ عمران خان کو گھر بھجوانے میں صرف پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ عمران خان کو گھر بھجوانے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج نے بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے قبل از وقت انتخابات کا جو نعرہ ہے اس کو گلی کوچوں میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اطلاعات ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف شہروں میں الیکشن کراؤ تحریک چلائی جائے گی، ملک بچاؤ الیکشن کراؤ تحریک ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اس حوالے سے جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ تیز کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ ان ریلیوں کا جو سلسلہ ہے اس میں جو ہے وہ اس سے خطاب کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اختتامی ریلی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس اختتامی ریلی سے جو ہے وہ خطاب کرے گی، اور اختتامی ریلی ممکنہ طور پر جو ہے پورے ملک سے شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ اختتامی ریلی لاہور کے اندر ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی دو اہم ترین جو ہے وہ آج فیصلے سامنے آئے۔ پہلا بڑا فیصلہ، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ کیس جو ہے وہ بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے ڈی لسٹ کیا گیا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ توہین عدالت کیس کی سماعت جو ہے وہ آج ہونا تھی، لیکن اس میں اگرچہ عمران خان جو ہیں وہ اس کیس کے اندر اپنا وہ اضافی جواب جو ہے وہ جمع کرا چکے ہیں، جواب الجواب جسے کہا جاتا ہے، اور کیس میں واحد نقطہ یہی ہے کہ انہیں عدالتی احکامات سے آگاہ کیا گیا یا نہیں۔ بابر اعوان اور فیصل چودھری کی مجھ سے ملاقات کے احکامات کی انتظامیہ نے خلاف ورزی کی، یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا، اور 24 مئی سے پنجاب اور اسلام آباد میں تشدد کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پر شدید مظالم توڑے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن شدید دباؤ میں تھے، اور اگر کسی قسم کا رد عمل ان کی جانب سے سامنے آیا بھی تو اس کی وجوہات وہ رویہ تھا جو کہ پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ روا رکھا گیا پاکستان تحریک انصاف کے نہتے اور پرامن کارکنان کے ساتھ۔ پھر دوسرا بڑا فیصلہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا اسپیشل جے آئی ٹی قائم کر دی۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے اور جس کی تفصیلات جب آئیں تو کہا گیا کہ اس میں اسلام آباد پولیس اور آئی ایس آئی کے نمائندے، آئی بی کے نمائندے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کر دیا گیا۔ ایف آئی اے کے نمائندے، اسلام آباد پولیس کے نمائندے، آئی بی کے نمائندے اور آئی ایس آئی کے نمائندے، اور اسلام آباد پولیس نے اس حوالے سے رپورٹ بھی سپریم کورٹ کے اندر پیش کر دی، اور کہا کہ ارشد شریف کی والدہ کا بیان جب کل ہم نے لینے کی کوشش کی گئی تو طبیعت ناسازی کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کرایا۔ پھر یہ خبریں بھی بعد میں آئیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے حکم دے دیا گیا ہے جے آئی ٹی کو کہ وہ ہر 2 ہفتوں کے بعد جو پیش رفت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمع کرائیں گے۔ 5 رکنی بینچ نے یہ احکامات کیے کہ جو جے آئی ٹی ہے وہ تفتیش کرے، جو ہے وہ جو وجوہات ہیں وہ بیان کی جائیں، جو اس کے ملزم ہیں ان کو، مجرم ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور واضح کیا جائے قوم کے سامنے، قوم کو یہ بتایا جائے، ارشد شریف کے لواحقین کو یہ بتایا جائے کہ ان کے قاتل جو ہے وہ کون تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہیں ہدایات جاری کر دیں کہ اس کیس کی جو تفتیش ہے وہ جلد از جلد مکمل کریں، اور ہر 2 ہفتے کے بعد جو پیش رفت ہے وہ سامنے لے کر آئیں۔ سینئر سیاستدان شیخ رشید کی جانب سے اہم ترین بیان سامنے آیا۔ مولانا فضل الرحمان کے رد عمل کے نتیجے میں ایک مخصوص ٹاسک مولانا فضل الرحمان کو سونپا گیا ہے پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے، اور وہ ٹاسک یہ ہے جناب کہ عمران خان کیونکہ مارچ کے مہینے میں الیکشن کے حوالے سے اس وقت ایک تحریک چلا رہے ہیں، اور ہم یہ الیکشن اکتوبر کے مہینے میں کرانا چاہتے ہیں، آپ یہ درفنتنی چھوڑ دیں کہ جناب الیکشن جو ہے وہ 1 ماہ تک ملتوی ہو سکتے ہیں، تاکہ تحریک انصاف کو اس معاملے کے پیچھے لگا دیا جائے اور اسمبلیوں کی مدت جو ہے اکتوبر تک لے جانے کی کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے شیخ رشید نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے بیان دیا کہ الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں، اور مولانا فضل الرحمان اس وقت الیکشن کے اندر جو ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، انہیں پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور ایک ایسا شخص کہ جس کی کسی قسم کی کوئی سیاسی بنیاد پورے پاکستان میں، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ موجود ہی نہیں، انہیں ان تمام تر معاملے کے اوپر آگے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پرویز علائی کو جب بھی عمران خان کہیں گے
تو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی بھی ہو، آئین اور قانون کے راستے میں وہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں رکھ سکیں گے، اور الیکشن کی جانب پاکستان ہر صورت جو ہے وہ بڑھے گا۔ پھر یہ بھی آج ذرائع کا دعویٰ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو، موجودہ عسکری قیادت کو کھینچنے کی کوشش کی گئی، رابطہ کیا گیا جو ہے وہ موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے عسکری قیادت کے ساتھ، کہ وہ اس معاملے کے اوپر اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ جس طرح سے سابقہ عسکری قیادت یا سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جنہوں نے درجن بھر مختلف ذریعوں سے عمران خان سے رابطے کیے، ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی، اور اس معاملے کے اوپر نواز شریف کو نارو دلوانے کی کوشش کی۔ اب بھی یہی خواہش تھی شہباز شریف کی، لیکن موجودہ عسکری قیادت کی جانب سے انہیں صاف جواب جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر نہیں پڑنے والے، یہ تمام تر جو سیاسی معاملات ہیں وہ آپ خود طے کریں، عمران خان سے بھی آپ خود ڈیل کریں، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، ہم اس معاملے کے اندر جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی اور اہم ترین خبر کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان ہی جیتے گا، اس کا بڑا ہی واضح اور اہم ترین جو آج ثبوت سامنے آیا، وہ ثبوت یہ ہے کہ جناب آج جو ہے وہ میرپور ڈویژن میں آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات جو تھے ان کا آخری مرحلہ تھا، اور تقریباً 1083 کے قریب جو نشستیں تھیں جہاں پر انتخابات ہوئے، اور اس وقت جو ہے وہ جو ابتدائی نتائج سامنے آئے ہیں تقریباً جو ہے وہ کوئی 300 350 کے قریب نشستوں کے، ان کے مطابق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت آگے ہے، تقریباً 400 کے قریب نشستوں کے، ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف تقریباً 175 جو نشستیں ہیں ان کے ساتھ سر فہرست ہے۔ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار ہیں 109 110 کے قریب، تیسرے نمبر پر نواز لیگ کی 65 کے قریب نشستیں ہیں، اور پھر 50 کے قریب نشستیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ گویا ایک بار پھر تمام تر جو پروپیگنڈا ہے وہ مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہوا، اور ثابت ہو گیا کہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر یا پاکستان کا کوئی بھی حصہ، ملک میں آج انتخابات ہوں، مارچ میں ہوں یا اکتوبر میں ہوں، بلا شبہ عمران خان ہی جیتیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔